فرعون نے یہی کیا کہ اس نے ہر آنے والے حالات کا مقابلہ اپنے اسباب سے کیا، یہاں تک کہ ناکام ہوتے ہوتے جو بھی ناکامی آتی تھی اس کا مقابلہ اپنے اسباب سے کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے غرق کر کے دکھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ یہ راستہ کامیابی کا نہیں، کامیابی کا راستہ ہم لے کر آئے ہیں، لیکن فرعون سمجھ میں نہ آیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ناکام کر کے اور اس کی ناکامی پر اس کے جسم کو باقی رکھا تاکہ آئندہ آنے والے سمجھ لیں کہ کامیابی اور ناکامی کے ضابطے کیا ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، تجارت کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، ورنہ قوم شعیب تجارت میں کامیاب ہوتی۔ زراعت کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، ورنہ قوم سبا باغات میں کامیاب ہوتی۔ کارخانے اور صنعتیں کامیابی کا ذریعہ نہیں، ورنہ قوم صالح وہ صنعت میں کامیاب ہوتی۔ اگر مسلمان اکثریت میں آ جائیں تو کامیابی کا ذریعہ نہیں کہ قوم نوح اکثریت میں ناکام ہوئی۔ اس لیے ان ساری قوموں کا ناکام کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قیامت کے لیے بتا دیا کامیابی اور ناکامی کے ضابطے کیا ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی محنت کے رخ کو بدلیں۔ انسان جس لائن پر محنت کرتا ہے اس لائن سے کامیابی کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ جس لائن پر انسان محنت کرتا ہے اس لائن کے مجاہدے سے اس لائن کا مکاشفہ حضرت فرماتے تھے جس لائن کا مجاہدہ ہوگا اسی لائن کا مکاشفہ ہوگا، وہ لائن اس پر کھل جائے گی جس لائن پر محنت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں تجارت کرنے والے سے اگر تم زراعت کا مشورہ کرو گے کہ بیج کب ڈالوں، کھاد کب دوں، تو بتا نہ سکے گا۔ اگر کسی کاشتکار سے پوچھو گے اس بیماری کے لیے کیا دوا ہے تو بتا نہ سکے گا کہ ڈاکٹر کی لائن ہے، زراعت کی لائن نہیں ہے۔ تاجر کو زراعت کی لائن کی خبر نہیں، ڈاکٹر کو تجارت کی لائن کی خبر نہیں۔ جو انسان جس لائن میں محنت کرتا ہے وہ اس لائن کے نفع نقصان کو سمجھتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان ایمان کو بنانے کی محنت کو چھوڑ کر چیزوں کے بنانے میں لگا ہوا ہے، تو پھر یہ خود ہی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناکامی اور کامیابی کے ضابطوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی محنت کے رخ کو بدلو، سب سے پہلے اپنی محنت کے رخ کو بدلو۔